اسلام اور لونی. یہ تحریر ہے ابو یحییٰ کی جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین میں ہوں عبدالوید اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اسٹوڈیو. ناظرین آج کا ولاگ اسلام میں جو پہلے کے دور میں لونیاں رکھنے کا تصور تھا اس کے متعلقہ ہے. اور آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ولاگ پہ چلتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں لونیوں کا کیا تصور ہے. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمس کرنا یعنی جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں. ناظرین ہر دور کے حساب سے قوانین چینج ہوتے ہیں. ہر معاشرے میں ایک نیا قانون لاگو ہوتا ہے اس وقت کے مطابق. یہ بات اس وقت کی جب اسلام نیا پھیلنا شروع ہوا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسلام کا پرچار کرنے میں مصروف ہوئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قرآن میں ان چیزوں کی بات کی گئی تھی. لیکن آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں ایک شرعی بیوی کا خرچہ افورڈ کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن اس دور میں لونیاں رکھنے کا تصور تھا، لوگ رکھتے تھے. تو اس لیے اس بات کو قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ آج کے دور میں بھی لونیاں رکھی جا سکتی ہیں. لیکن جو پچھلے دور کی بات ہے، جو یہ تاریخ کا ایک اہم باپ ہے، وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو چلتے ہیں لوگ کی طرف. اس کے رد عمل پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونیاں بھی منکوحہ بیویاں ہی ہوتی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کئی بیانات اس بات کی باصراحت نفی کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ استدلال بالکلیہ رد کر دیا جاتا ہے. آج انشاءاللہ اسی نوعیت سے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دو قسم کے احکام. ناظرین دو قسم کے احکام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لونیاں رکھنے کے بارے میں اور بیویاں رکھنے کے بارے میں کہ کتنی شادیاں کر سکتے ہیں آپ اور کتنی لونیاں آپ کے پاس ایک وقت میں رہ سکتی ہیں. تو اس میں جو پہلا احکام ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلے دونوں اقسام جو احکام ہے ان کی اقسام بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس معاملے میں بنیادی تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں. ایک احکام وہ ہے جو نزول قرآن کے وقت راج حالات کے پیش منظر میں ہے. دوسرا احکام وہ ہے جو بطور ابدی شریعت کے دیا گیا ہے. تو ناظرین کوشش کریں گے کہ آج کے لوگوں میں جتنا زیادہ آپ لوگوں کو میں اس بارے میں سمجھا سکوں اتنا سمجھاؤں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بھی اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل میں یہ کہانی ہے کیا. اسلام میں اس وقت کیا چیز ہے کہ اس وقت ہم کتنی بیویاں رکھ سکتے ہیں، کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، اور جہاں کتنی لونیاں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یعنی بے سہارا عورتیں جن کا کوئی سہارا نہ ہو انہیں اپنے پاس رکھ کر ان سے اپنی جنسی تعلق قائم کر کے جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین آج کے پہلے ولاگ میں جتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. تو چلتے ہیں. پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو رائٹنگ ہے، یہ جو لکھی ہوئی کہانی ہے ابو یحییٰ کی. ابو یحییٰ نے اپنے بارے میں بتایا، اپنی جو اس کے ساتھ سوالات ہوئے، جو باتیں ہوئی وہ کی، اور اس میں جو بھی اسلام کی شرائط تھی، جو بھی مسائل
اس نے قرآن مجید سے لیے وہ اس نے شیئر کیے. تو چلتے ہیں آگے کہ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے طمع کرنے سے اجازت دی تھی. یہ ایک مسلمہ تاریخ حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر ان کے باوجود قرآن مجید نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی. ان قرآنی بیانات کی مثالیں درج ذیل ہیں کہ اور اب آتی ہے قرآن کی بات. تو کمی بیشی کے لیے میں اللہ سے اور معافی مانگتا ہوں کیونکہ کمی بیشی ہو سکتی ہے کچھ آیتوں کی کو لے کر، اسی وجہ سے کہ وہاں پہ عربی ڈیجٹ میں لکھے ہوئے ہیں آیتیں، تو ہو سکتا ہے میں جب یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں تو آیت کوئی ایک آگے پیچھے بتا بیٹھوں، تو اس کے لیے اللہ مجھے معاف کرے. کہ مکی دور کی 2 صورتیں معارج اور مومنی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے ان کی ملکیت ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں اللہ کے مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. اس ضمن کی شریعت ترین آیات یہ ہے کہ بیویوں کے علاوہ لونڈی سے تعلق قائم رکھنے کو قرآن نے اپنے نزول کے وقت ہرگز نہیں روکا. یہی صورتحال ہجرت مدینہ کے بعد بھی رہی. جنگ احد میں جب بہت سے مسلمانوں کی شہادت ہو گئی اور ہر دوسرے گھر میں بیواؤں یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن مجید نے اس موقع پر عرب کے ایک اور رواج یعنی دوسری شادی کو بطور حل پیش کیا. مگر ایک سے زیادہ شادیوں میں یہ شرط لگا دی گئی زیادہ شادیاں نہ ہوں، 4 سے زیادہ شادیاں نہ ہوں، ساتھ ہی صداق ازواج کو عدل سے مسرود کر دیا. پھر فرمایا کہ اگر بیویوں میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے. ہاں لونڈی سے طمع البتہ جائز ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور اگر ڈر ہو کہ ان بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو یا پھر لونڈی جو تمہاری ملکیت میں ہو. یعنی یہ سورۃ النساء کی آیت ہے تقریباً 3 اور 4. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پچھلی آیت کی طرح جہاں بھی بیوی کے ساتھ علیحدہ سے لونڈی کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ جو لونڈیاں اس وقت موجود تھی قرآن نے ان سے مقاربت کو جائز قرار دیا تھا اور بیوی کی اس کے لیے نکاح کی کسی تعلق کو لازم قرار نہیں دیا. یعنی کہ جو اسلام کا ابتدائی دور تھا ناظرین، اس میں لونڈی کے ساتھ اگر کوئی بندہ اپنی غلام کے ساتھ جس کی تعلق قائم بھی کر لیتا تھا تو اس میں کوئی نکاح کی شرط نہیں تھی، اور بنا نکاح کے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا تھا، اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا تھا. لیکن خاص یہ اس دور کی بات ہے جب نزول قرآن شروع ہوا تھا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا. اب بھی اسلام اتنے پھیلا نہیں تھا، اتنا وسیع نہیں تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے تب کی یہ بات ہے، کیونکہ ایک رواج آلریڈی پہلے سے چلا آ رہا. تو اس میں اسے یکدم بند کرنا، اسے روک دینا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہونی تھی. اس وجہ سے اسلام امن اور پیار محبت سے اس چیز کو ختم کرنے میں تھا. اس لیے ابتدائی دنوں میں تو نہیں روکا گیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا. جیسے کہ سورۃ النساء کے مطابق بھی تم 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن
उस शर्त पर के अगर तुम उनमें इंसाफ कर सको, वरना एक बीवी रखो और बाकी अपनी लोंडी के साथ आप जिससे अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं। इस ज़मन में कुरान मजीद में आखिरी आयत खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, जिसमें आपको तदाद अजवाज और अदल के मज़कूरा बिला शराइत से आज़ाद करार दिया गया, जिनकी पाबंदी आम मुसलमानों के लिए ज़रूरी थी। अरशाद बारी ताला है, ए पैगम्बर, हमने तुम्हारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनका मेहर दे दिया हलाल कर दी, और तुम्हारी लोंडियां जो अल्लाह ने तुमको कुफार से बतौर माले गनीमत दिलाई, और तुम्हारे चाचा की बेटियां, तुम्हारी फुफ्फो की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम वो रिश्ते बता दिए जिनके साथ निकाह हो सकता है। तो वाज़ेह कर दिया कि खालाओं की बेटियां, चाचों की बेटियां, फुफ्फो की बेटियां, इनके साथ आप निकाह कर सकते हो और इसमें कोई ममानत नहीं। और अगर कोई मोमन औरत अगर अपना तैन पैगम्बर को बख्श दे, यानी मेहर लिए बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्त पैगम्बर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो हलाल हैं, लेकिन ये इजाज़त खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमको मालूम है जो कुछ हमने इनकी बीवियों और लोनियों के बाब में फर्ज किया है, ये इसलिए किया गया है कि तुम हर किसी तरह की तंगी, कि तुमको हर किस तरह की तुम पर किस तरह की तंगी ना रहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अरे ये चीज़ें सिर्फ खास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस की गई थी, बाकियों के लिए ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन बाकियों के लिए फिर भी लोंडी रखना का तस्वर था, कानून था। लेकिन अब आपके सामने के दौर जदीद है। आप आज के दौर में अगर हम बात करें तो दूसरी शादी की, तो पहली शादी करना ही मुश्किल है। अगर पहली शादी अल्लाह अल्लाह करके हो भी जाए तो उससे क्या जो एक्सपेंस, जो उसका खर्चा है, वही अफोर्ड नहीं हम लोग कर सकते, जितनी महंगाई हो चुकी है। एक अकेला बंदा अपने 2 वक्त का खाना खुद मैसर नहीं होता, तो उसके पास अगर 4 बीवियां हो तो किस तरह होगा। बतौर मुसलमान हमारा यकीन तो है कि अल्लाह रिज़्क देने वाला है, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिज़्क देता है, लेकिन दौरे हाजा को देखते हुए भी तो कुछ करना चाहिए। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर 1 रुपया भी ना हो, खुद खाने को देखने वाला ना हो, और हम 4 शादियां कर लें और कहें अल्लाह रिज़्क देगा, तो अल्लाह ने तो रिज़्क देना है, लेकिन उसके लिए पहले ये तो देखना चाहिए कि आया कि हम अल्लाह ने जो हम पे कानून नाफ़िज़ किया कि हम उनकी खर्चा पूरा कर सकते हैं कि नहीं, हम उनको में अदल कर सकते हैं कि नहीं, तब शादियों की बात होनी चाहिए। लेकिन अदल अगर हम एक में का भी नहीं पूरा कर सकते, एक से साथ अदल नहीं कर सकते, तो 4 शादियों का तस्वर तो सोचना भी गलत बात है। सब मुसलमानों को नहीं चाहिए। और तुमको ये भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलहदा रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। यह इजाज़त इसलिए है कि इनकी आंखें ठंडी रहें और वो गमनाक ना हो, और जो कुछ तुम इनको दो इससे लेकर सब खुश रहें, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है, और अल्लाह जानने वाला बुर्दबार है। ए पैगम्बर, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो, ख्वाह इनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो तुम्हारी ममलूका भी हो, और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। यह सूरत अल अज़ाब की 33वीं, 50वीं और 52 आयत का तर्जुमा है। हो सकता है कि मुझे बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए कि 52 की जगह 51 हो, जहाँ 33 की जगह 32 हो, तो नाज़रीन वो थोड़ी सी तहकीक आप भी कर लीजिएगा। लेकिन मैंने उन आयतों का तर्जुमा बताया जो सूरत अल अज़ाब की।
تو اس آخری آیات میں جو پابندی لگائی ہے اس متین دائرے سے باہر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عورت حلال نہیں. اس میں بھی استثناء صرف لونڈیوں کا ہے کہ نکاح کے بغیر بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. اس احکام میں بیانات میں یہ بات واضح ہے کہ لونڈیوں سے تماع کرنے کی اجازت علی الطلاق بغیر کسی نکاح کے معاہدے کی صرف اس دور کے درس کی بنیاد پر کر دی گئی تھی، جس کے تحت ایک مرد کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ محض حق ملکیت کی بنیاد پر لونڈی سے تعلق قائم کرے، جس طرح وہ نکاح کر کے ایک آزاد عورت سے تعلق قائم کر سکتا ہے. اب ناظرین آتا ہے دوسرا کام تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اس کے بعد باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو اس کی تمام سر حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ولاگ اتنا زیادہ لمبا ہو جائے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکلات ہوں، کیونکہ ظاہری بات میرے پاس تو یہ ریٹن آ چکا ہے. میری تو تحقیق جو ہم نے کی ہے، جس طرح ہم نے یہ تمام ہسٹری نوٹ کی ہے، تو ہمارے پاس تو آ چکی ہے ریٹن. تو رائٹنگ میں جب ہمارے پاس ہمیں تو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس ولاگ میں بتایا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا. تو اب بھی یہ کام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد ولاگ کو وائنڈ اپ کریں گے. تو چلتے ہیں ولاگ پر. ابدی احکام مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جو قرآن کی ابدی شریعت کے حصہ میں ہیں. اس احکام میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مرد و زن کی بنیاد پر باہمی تعلق قائم کر سکتے ہیں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان مقامات پر صرف نکاح کے رشتے کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف یہی وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر ایک مرد اور عورت مفادت کر سکتے ہیں. ان مقامات پر لونڈی کا ذکر کیا ہی نہیں گیا، اور جہاں کیا گیا ہے وہاں یہ ذکر نکاح کے حوالے سے ہے. یہ احکام درج ذیل ہے. تو انشاءاللہ انہیں احکام پر نیکسٹ ولاگ بناؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے یہ ولاگ، میری یہ ہسٹری پہ آپ لوگوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہوگا. اس لیے میرے چینل بی ایس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. اور ناظرین مجھے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.